السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک 1443 اور بمطابق 2022 اس رمضان المبارک کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، جس کو ہم رحمت کا عشرہ کہتے ہیں۔ وہ رحمت کا عشرہ اب گزر گیا اور آج 11واں رمضان یعنی 11واں روزہ ہم نے رکھا ہے، اور آج سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جو ابتدائی 10 دن رحمت کے عشرے کے ہوتے ہیں کہ اب یہ گزر گئے تو اللہ کی رحمت اب بند ہو گئی، اب مغفرت ہی ملے گی، رحمت اب نہیں ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ نے ابتدائی 10 دن رحمت کے رکھے ہیں، پھر درمیان والے مغفرت کے رکھے ہیں، اور اس کی طرح آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے خلاصی کے رکھے ہیں، تو اس کا مطلب انسان کو دراصل موٹیویٹ کرنا ہے، انسان کو دراصل عبادت کے اوپر لانا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک اصول اور ایک عادت انسانی فطرت بن گئی ہے، ہم چیز کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری پہلی توجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ جس طریقے کا ٹاپک ہوتا ہے اس طریقے کی ہماری دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کو رحمت اور مغفرت اور اسی طرح جہنم کے خلاصے کے اوپر جو تقسیم کیا ہے، یہ دراصل ہمارے مزاج کو، ہماری عادات کو سمجھتے ہوئے کہ انسان کو اس طریقے سے کیا کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے اور ابھارا جائے۔ اور جب اس کو پتا ہوگا کہ ابتدا کے 10 رحمت کے ہیں تو وہ خوب ایسی محنتیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنے والی ہوں گی۔ اور اسی طرح جب اس کو رمضان کے مغفرت کا پتہ ہوگا تو مغفرت کے حوالے سے وہ ساری محنتیں کرے گا۔ اور جب اس کو بتایا جائے گا کہ جہنم کی خلاصی ہے، اور جب جہنم سے خلاصی کا جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ عشرہ ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس کی محنت کرے گا۔ اور زندگی کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت مل جائے اور انسان کو اللہ کی مغفرت مل جائے، اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو جہنم سے خلاصی بالکل مل جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی ہمیں رحمت بھیجے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہم جہنم سے خلاصی مل جائے اور جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ رمضان کا مکمل مہینہ دراصل رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ کی رحمت مکمل ہو گئی یا اللہ کی رحمت اب ختم ہو گئی اب مغفرت ملے گی. نہیں، اللہ کی رحمت پورے مہینے ہے، پوری زندگی ہے، پورا سال ہے. اللہ کی مغفرت کے دروازے بھی پورے زندگی، پورے سال اور پورا رمضان کھلے ہیں. اور جہنم کو انسان ہر دن، ہر رات اور پورے سال، پوری زندگی اپنے لیے اپنی جہنم کو بند کر سکتا ہے. اور وہ کیسے کرے گا؟ جب تک انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ جوڑے گا، جنت والے اعمال کرتا رہے گا، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہوں گے. تو انسان خود جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے اپنے لیے کھول سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے. اچھے اعمال کریں گے تو ہم اپنی جنت کے دروازے اپنے لیے کھول دیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو جہنم کے دروازے ہم اپنے اوپر کھول لیں گے. آج جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ میری امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ان کی خواہش ہے، ان کی دلی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا کریں؟ محبت کریں. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے محبت کریں. ہم سب کی دلی خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے محبت کریں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ انسان کتنا ہی نیک سے نیک کیوں نہ ہو، اور وہ انسان کتنے سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بہرحال اس کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سب سے زیادہ کیا کریں؟ محبت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے، اگر یہ آپ محبت اللہ کی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹا سا اصول بیان کر دیا کہ جب اس اصول کے اوپر چل لیا جائے، اس رول کو فالو کر لیا جائے، اس معاملے کو دیکھ لیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزار لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی. فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں تو فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ میری پیروی کرنا شروع کر دیں. میری پیروی کرنے سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اللہ کے نبی کی پیروی کرنا شروع کر دیں. فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی خود آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. دیکھیں ایک اصول کیسا بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل جائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر چل لیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے ہر معاملے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، ہم تک اسلام کو پھیلایا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں نہ بتائی ہو. ہماری پیدائش سے لے کر، جب ہماری پیدائش سے پہلے کی بھی اگر رکھ لیا جائے، جب انسان کی بنیاد پڑتی ہے اس دنیا میں آنے کی، اس وقت سے لے کر جب انسان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کے آخری کے مراحل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قیامت تک کے جو مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں. دنیا کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح سارے معاملات کرنے ہیں. آپ کا حتیٰ کہ آپ کا جو واش روم ہے، آپ کا جو جس کو آپ ایک بالکل حقیر چیز سمجھتے ہیں اور ایک بالکل اپنی زندگی سے وہ ایک تو لازمی جز تو ہے، لیکن وہ زندگی کا ایک کوئی خاص حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے ہر طریقے کو فالو کریں، ہر طریقے پر چلیں. آج کا جو موضوع میں نے رکھا وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی جدید سائنس. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں 1400-1500 سال قبل پہلے کر کے دکھائی اور ہمیں بتائی، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا،
آج کی جدید سائنس ہے، آج کی جدید سائنس وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، ان کے فوائد، اس کے اوپر میں کچھ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ خاص طور ویسے تو اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں مل جاتی ہیں کہ جدید سنت سو کی کتنے جدید سائنس ہے، اور ایک کتاب مشہور بھی ہے مولانا الیاس صاحب کی غالباً ہے، تو انہوں نے تو تقریباً 200 سنتوں کی 200 سنت ہیں، ان کے حوالے سے 200 سنتوں کو جمع کیا ہے، اور اس کے اوپر تمام اسکالر، تمام ڈاکٹرز اور تمام جتنے بھی دانشور ہیں، یا غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، ان سب کی رائے کو جمع کیا ہے کہ ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے روزے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی نے 1400-1500 سال پہلے قبل بتا دیا کہ سومو تصیحو، کہ روزہ رکھا کرو، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں صحت رکھی ہے، اور آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اور جو بائیو کیمسٹری کے ایک بہت بڑا ڈاکٹر، جس کو نوبل پرائز بھی اسی بنیاد کے اوپر ملا، اس ریسرچ کے اوپر ملا کہ اس نے روزوں کے اوپر ریسرچ کی کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا فوائد رکھے ہیں، تو اس نے کم و بیش 13 سے 14 اس کے فوائد لکھے ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جب انسان روزوں کا عادی ہو، جب انسان تقریباً مہینے کا جو رمضان کا مہینہ ہے، ہر سال اگر 25 26 27، اس نے تو رمضان کے مہینے کو سیٹ نہیں کیا، اس نے اپنی رائے کے حوالے سے لکھا کہ ہر سال جب انسان 25 27 دن روزے رکھ لیتا ہے تو 13 بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بیماریوں کا ذکر اس نے کیا، فرمایا کہ وہ انسان کینسر جیسی بڑی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں وہ 27 25 27 اور 29 دن ہمیں دے دیا رمضان کی صورت میں، کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے اس طریقے کے اوپر چلیں اور روزے رکھیں۔ تو اس سے یہ روزے رکھنے کا مقصد کسی سائنس کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں دراصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے۔ باقی سائنسی فوائد وہ انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نو مصف تم نو رزق، فرمایا کہ صبح کا سونا یہ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ آپ علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الصبح مع البرکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے ساتھ برکتیں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی احادیث کا ذخیرہ ہمیں بتاتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ انسان اپنی صبح جلدی کرے، اپنے آپ کو صبح جلدی اٹھائے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھی ہے کہ انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھے، وہ ایک بیسٹ وقت ہے انسان کے جاگنے کا، انسان کے اٹھنے کا، اور فجر کی نماز پڑھے تو اس کے بعد کوشش کرے کہ وہ نہ سوئے، اور اس کے بعد سے اپنی جو زندگی ہے وہ زندگی وہاں سے شروع کر دے۔ اس چیز کے اوپر جب سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اسلام ہمیں صبح جلدی اٹھنے کے اوپر کیوں اتنا ابھارتا ہے، کیوں ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتا ہے، تو آج کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ جب انسان صبح جلدی نہیں اٹھتا، دیر سے اٹھتا ہے، تو جب وہ دیر سے اٹھے گا تو اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایسے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا پورا دن ایک ٹینشن کے ساتھ اور ایک ڈپریشن کے ساتھ اور ایک جسمانی تھکاؤ کے ساتھ گزارتا ہے۔ اور اس کے اوپر جنہوں نے یہ ریسرچ کیا، انہوں نے باقاعدہ ایک کلب بنایا، جس کو انہوں نے 5 AM کلب کے نام سے بنایا اور رکھا، اور اس کے اندر باقاعدہ ایڈمیشنز لیے جاتے ہیں، اس کی فیس ہے، اور اس کے اندر اس میں ایڈمیشنز لیے جاتے ہیں، اس میں ان کا یہ رول ہے کہ جو اس کلب میں آتا ہے، ان کی وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح صبح 5 بجے اٹھ جاتے، اور 5 بجے اٹھنے کے بعد وہ تھوڑی سی ان کی ایکٹیویٹی ہے، ورزش وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہیں وہ کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اسلام کی اس چیز کو دیکھا کہ اسلام نے جو صبح اٹھنے کو جو بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جلدی اٹھنا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، ان کی فوائد کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک کلب بنایا، جس کے اندر وہ حضرات ہوتے ہیں جو 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔
اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ٹائم اٹھنے کا بتایا ہے، یہی ٹائم فجر کا ہوتا ہے، یہی ٹائم کیا ہوتا ہے، فجر کا ہوتا ہے، کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس کا حکم دیا، آج کی جدید سائنس کے اوپر سرچ کر رہی ہے، اور وہ اس کے اوپر کتنے کتنے فوائد لکھ رہی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آگے چلوں گا، تاکہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ بات آ سکے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب وہ چلتے تھے وہ تو تیز چلا کرتے تھے، اپنے قدم کو تیز بڑھایا کرتے تھے، اور یہی سنت ہے جب ہم چلیں مردوں کے لیے خاص طور پر، کہ جب وہ چلیں تو تھوڑا سا تیز چلا کریں۔ فرمایا جو آج کی سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس تو آپ کے سامنے بالکل موجود ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان جاگنگ کرتا ہے، جب دوڑتا ہے، تو اس کے مسلس جو ہوتے ہیں جسمانی، وہ کھلتے ہیں، اور انسان ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ صبح صبح کہتے ہیں کہ صبح صبح انسان جب جاگنگ کرے گا اس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام جب بھی چلتے تھے تو ایک طریقے سے جاگنگ ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام اپنے قدم کو تیز چلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی جو ہم سیرت، اور آپ علیہ السلام کی جو ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور آپ علیہ السلام کے روزہ جسم اطہر کے بارے میں، کہ آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، تو وہاں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کا جسم بالکل ٹھوس تھا، آپ کے جسم کے اوپر ذرا بھی اس طرح کی کوئی موٹاپا یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی، بالکل صحت مند تھے۔ تو وہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب تیز چلا کرتے تھے تو ان چیزوں سے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم روزانہ صبح دوڑتے ہیں، اور اس کا فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب بھی چلا کرتے تھے تو اس طرح چلا کرتے تھے کہ ان کے قدم تھوڑے تیز ہوا کرتے تھے۔ اب آئیے، جو ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں حکم ملا کہ ہمیں پانی پینا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پینا، بیٹھ کر پینا ہے، 3 سانسوں کے اندر پینا ہے۔ یہ حکم ہمیں ملا ہے 1400 1500 سال قبل۔ آج کی سائنس اس کو دیکھتے ہوئے لکھتی ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پانی ان جگہوں کے اوپر بھی چلا جاتا ہے، جسم کے ان پارٹس کے اوپر بھی چلا جاتا ہے جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں اگر پانی چلا جائے تو انسان کی صحت کو، انسان کی بیماریوں میں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اس لیے حکم نہیں دیا کہ اس سے یہ فائدے ہوں گے، ہاں آپ علیہ السلام کی نظر میں تو فائدے تھے، لیکن ہمیں جو فالو کرنا ہے اس وجہ سے نہیں کرنا کہ سائنس کے فوائد ہیں، ہمیں یہ نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے، تو جب بیٹھ کے انسان جب پانی پیے گا تو اس کے جسم کے ہر اس رگوں پر، ان جگہوں پہ پانی جائے گا جہاں پانیوں کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، اور ان جگہوں پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو وہ جگہ سکڑ جاتے ہیں، وہ جگہ بالکل بند ہو جاتے ہیں جہاں پانی کی ضرورت نہیں، اور وہاں پانی نہیں جاتا۔ کتنا بڑا اصول، کتنی بڑی چیزیں بتا دی، اور بتایا کہ جو انسان کھڑے ہو کر پانی پینے کا عادی ہو، سائنسی تحقیق لکھتی ہے یہ جو اپینڈکس ہوتا ہے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ جو اپینڈکس کی بیماری ہوتی ہے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو انسان مستقل طور پر کھڑے ہو کر پانی پینے کا عادی ہو، اور پھر اس کا باقاعدہ پھر آپریشن ہوتا ہے، پھر اس چیز کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو صرف بیٹھ کر پانی پینے کے فوائد دیکھیں کتنے بڑے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 سانسوں میں پانی پینا ہے۔ آج کی جدید سائنس لکھتی ہے کہ جب انسان ایک ہی گھونٹ کے اندر پانی پی لے تو تو باڈی کے ٹیمپریچر کو یہ نہیں پتا چلتا کہ پانی کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اور پھر وہ پورے باڈی میں جب پھیل جاتی ہے تو وہ اس سے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ٹھنڈا ہونا ہے، اگر گرم پینا ہے تو گرم بھی اس کی ہوتی، تو پانی جب انسان ایک ایک سانس یا ایک ایک گھونٹ میں پیے گا تو باڈی اس کو جج کر لے گی کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے،
اور اسی حساب سے پھر اس کا معدہ کام کرتا ہے اور ساری چیزیں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ انسان جب 3 گھونٹوں میں اور آرام آرام سے پانی پیتا ہے تو باڈی اس سے میش کرتی ہے اس پانی سے، اور اس کا ٹیمپریچر جانچ لیتی ہے، پھر اسی کے مطابق وہ پھر باڈی اس پانی کے ٹیمپریچر کو اپنے ٹیمپریچر کے حساب سے بنا لیتی ہے۔ یہ اللہ کی مشینری ہے جو اس طرح ہمارے باڈی کے اندر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ہمیں بڑے بوڑھے اور حضرات کہتے ہیں کہ ہمیشہ چبا چبا کے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 1500 سال قبل یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ جب کھانا کھاؤ تو مستقل طور پہ اس طرح کھاؤ کہ جب تک پورا نوالا مکمل ختم نہ ہو جائے، اور اچھی طریقے سے چبا کے کھاؤ، اور جب اس وقت تک دوسرا نوالا اپنے منہ کے اندر نہ ڈالو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ آج کی جدید سائنس لکھتی ہے جب انسان بالکل چبا چبا کے کھانا کھاتا ہے اور بالکل اچھی طریقے سے چباتا ہے اور کھاتا ہے، تو جو آپ کے جو معدہ ہے، اس کو معدے کو اس کھانے کو ہضم کرنے کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور انسان کا معدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پوری باڈی کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس معدے کی اگر معدہ کسی کا خدا نہ خواستہ گڑبڑ کرتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو پوری اس کی زندگی، پوری اس کی جو باڈی ہے وہ ایک طریقے سے پریشانی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اس کا وہ دن، کیونکہ اس کا اثر پوری باڈی پر ہوتا ہے۔ اور معدے کی بیماری کو اور حدیث کی روشنی میں المرض کہا جاتا ہے کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے معدے کی بیماری۔ اسی بیماری کی وجہ سے، معدے کی بیماری کی وجہ سے بہت سی بیماری انسان کو پھیلتی ہے۔ شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری عام طور پر ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ یہ معدے کی بیماری سے پھیلتی ہے۔ یہ نبی کی سنتیں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی اس وقت کے ہمارے لیے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی مانند تھے کہ وہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتا دیں جو آج کے ڈاکٹر وہ باتیں بتانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لے لیتے ہیں، پھر اس کا علاج اور وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ باتیں مفت کے اندر ہمیں بتا دی کہ ہم ان احتیاطوں پر جب عمل کر لیں گے، ہمیں ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، ہمیں اسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ہم نے اپنی صحت کو اسی وجہ سے خراب کر رکھا، ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، نہ سونے کی فکر ہے، نہ جلدی اٹھنے کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کیسے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کچھ فکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، اور جب صحت خراب ہوتی ہے تو انسان لازمی سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس، اسپتالوں کی طرف جڑتا ہے، اور جب جاتا ہے تو وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں سب اچھی طریقے سے بخوبی جانتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو، دیکھیں ہم رات سے پہلے ایک چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نے جب پڑھا، جب ہمیں ڈاکٹروں نے بھی ہمیں مشورے دیے، کہتے ہیں کہ رات کو جب سونے جاؤ تو برش کر لیا کریں، اور برش کرنے کے بعد کوشش کے کھانا کھانے کے بعد برش کرنے کے بعد کیا کیا کریں، سویا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیے، جب بھی آپ علیہ السلام جب سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے جب انسان سونے جا رہا ہو کھانا کھانے کے بعد برش کر لیا کرے، اور اس کی وجہ اس نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان رات کو جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی دانتوں میں، اس کے منہ کے اندر وہ جو کھانا ہوتا ہے اس کے اثرات وہ اس کے اثرات انسان جتنی بھی کلی وغیرہ کر لے تو اس کے اثرات جو ہے اس کے دانتوں کے اندر رہتے ہیں، اس کے کچھ پارٹس جو کھانا کھائیں اس کے دانتوں میں بھی پھنس جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں انسان کے اس میں رہتی ہیں۔ اور رات کا ڈوریشن بہت زیادہ ہے دن کے مقابلے میں، اور تقریباً 7 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات ہے جو انسان سو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر انسان کا منہ بالکل بند ہوتا ہے، وہ چلا نہیں رہا ہوتا، اور جب اس کی وجہ سے وہ جو انسان نے کھانا کھایا ہے اس کے جو پارٹس اس کے جسم میں، اس کے باڈی، اس کے منہ کے اندر، اس کے دانتوں کے اندر ہے، تو وہ اس کے اندر سے وہ جراثیم پیدا کرتے ہیں، اور انسان کا مستقل طور پر منہ بند ہوتا ہے تو اس کے اندر موومنٹ بھی نہیں ہوتی، تو وہ جراثیم پھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جراثیم منہ کے اندر جب پھیلتے ہیں تو وہ پھر حلق سے نیچے بھی جاتے ہیں، اور پھر اس سے ساری باڈی خراب ہوتی ہے، سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رات کو مسواک کر لیا کرو، جب مسواک کر کے سو گے
تو تمہاری جو جتنی بھی تمہارے دانت میں کوئی ایسے ہے وہ سارے صاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، اور جب تم رات گزارو گے تو تمہارے منہ کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو جراثیم پیدا کریں۔ آج کا ڈاکٹر بھی اس کی دلیل یہی دیتا ہے، جو برش کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ جو انسان کی منہ کے اندر، کیونکہ منہ بالکل مستقل طور پر بند رہتا ہے منہ، اور اس کے اندر وہ جراثیم پھیلتے ہیں، اور پھر اس سے وہ ساری چیزیں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ڈاکٹر کی جو لاجک ہے وہ بھی یہی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں آج سے تقریباً 1400-1500 سال قبل ہمیں بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے مسواک کا حکم دیا، ہم نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے برش کا حکم دیا، ہم نے لا کے برش رکھ دیے۔ اپنے بچوں کو کہا کہ رات کو رو کے سونے سے پہلے برش کیا کرو، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کر لیتے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم برش تو کرتے ہی ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے مسواک کا بھی استعمال کر لیں تو کیا ہی خوب ہے۔ دانت صاف ہو جائیں گے، وہ مسواک سے بھی صاف ہو جائیں گے، لیکن جو مسواک کی جو فضیلتیں ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے اس دن فضیلت رکھی تھی کہ سب سے بڑی فضیلت مسواک کے اندر اللہ کے نبی نے 70 فوائد بتائے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا، جو انسان مسواک کا عادی ہوگا، جب کل اس کی موت آ رہی ہوگی، اس کی مسواک کی وجہ سے اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان کا اس دنیا سے کلمے کی حالت میں چلے جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ابھی ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا کل کیسا ہوگا، ہمیں نہیں پتا ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے کتنا اچھا طریقہ بتایا، مسواک کا معمول رکھیں، مسواک کا استعمال اپنے لیے عادی بنا لیں۔ کل جب ہماری موت آ رہی ہوگی، اس کی برکت سے کیا ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اپنے آپ کو مسواک کا بھی عادی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے جیسے آپ کے واش روم کے اندر، آپ کے جہاں پہ بھی آپ برش کرتے ہیں، بیسن لگا جو بھی ہے، وہاں پر آپ کا ایک مسواک بھی ہر کسی کا ہونا چاہیے برش کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ مسواک بھی چلتا رہے، اور برش سے زیادہ مسواک آپ کے دانتوں کی صفائی کرتا ہے۔ اس لکڑی کے اندر ایک ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان جو صفائی برش نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ بہتر مسواک کر سکتا ہے۔ میں برش سے منع نہیں کر رہا، برش بھی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی معمول رکھیے، خاص طور پر وضو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کر لیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو مسواک کرنا واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے تو ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہمارے یہاں انہوں نے واجب نہیں رکھا، مستحب اور سنت رکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے واجب ہے مسواک کرنا، ان کے لیے ہر نماز سے قبل مسواک کرنا واجب ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کوئی حضرات سعودیہ جاتے ہیں جہاں پہ امام شافعی کے مسلک کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے جیب میں مستقل طور پر مسواک ہوتا ہے، اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جیب سے مسواک نکالتے ہیں اور ایک دو دفعہ مسواک کرتے ہیں، اور پھر نیت باندھتے ہیں، پھر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے واجب ہے۔ ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، ہمارے لیے سنت ہے، تو ہمیں اور سنت مؤکدہ ہے، ہمیشہ آپ علیہ السلام کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اسی طرح بہت سے ایسے فوائد ہیں جو سنت کے مطابق ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس سے مطابق، سنت کے مطابق اس کام کو کرنا ہے۔ اس کے بڑے بڑے فوائد اللہ کے نبی نے بھی بتائے ہیں، اور آج کی جدید سائنس سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ باتیں میں نے رکھی ہیں۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو کتابیں بھی چاہیے ہوں تو میں انشاءاللہ PDF کی صورت میں آپ کو کتاب بھی بھجوا دوں گا، کسی کو چاہیے ہو تو۔ اس کے اندر تقریباً 200 سنتیں ایسی ہیں جس کے فوائد اور ثمرات لکھے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے جو اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی کیا کیا فوائد ہیں۔ ہم امامہ باندھتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ آج کا سائنس لکھتا ہے امامہ باندھنے کی سنت، امامہ باندھنے کی کے فوائد لکھتا ہے کہ جو انسان امامہ باندھنے کا عادی ہو، فرمایا کہ وہ سن اسٹروک سے اللہ تبارک و تعالی اس کی، یعنی سن اسٹروک سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو سر کے اندر جو دھوپ ہے، لو ہے، وہ اس کو نہیں لگتی۔ یہی فوائد ٹوپی پہننے کے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹخنے کو کھولا رکھا کریں۔ آج کا سائنس لکھتا ہے کہ وہ کھولنے کے فوائد یہ ہیں، مردوں کے ٹخنوں کے پاس ایک
ایسی نسیں ہوتی ہیں جس کو دھوپ اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 1500 سال قبل کہا کہ اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھا کرو۔ آج کی سائنس لکھتی ہے کہ جس کے جن جن مرد، خاص طور پر مردوں کے لیے انہوں نے لکھا، عورتوں کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپائیں گے۔ مردوں کے حوالے سے لکھا کہ مردوں کے ٹخنوں کے حوالے سے ٹخنوں کے پاس ایسی نسیں ہوتی ہیں جس کو پانی اور دھوپ کا لگنا اس کے لیے ضروری ہے اور اس کو کھلے ہونا ضروری ہے، اور اس سے پھر انسان کے باڈی کے اندر طرح طرح کے فائدے انہوں نے لکھے ہیں۔ دیکھیں کہ ٹخنوں کا کھولنا دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بہت کوئی ایک نارمل سی چیز سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ٹخنوں کا کھولنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واجب ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنوں کھولنا کو کیا فرمایا؟ واجب ہے۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو شخص انسان اپنے آپ کے اپنے ٹخنوں کو اپنے پجامے سے، اپنے شلوار سے، اپنے قمیص سے چھپائے گا، کل قیامت کے دن اس ٹخنے کو جہنم کی آگ میں دکھایا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا، اور یہ مستقل کی سنت ہے، مستقل کرنا ہے اس کو، صرف نمازوں کے اندر نہیں، یہ مردوں کے لیے۔ اور آج اس سائنسی فائدے دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر ہم اپنے گردن کا، اپنے پیچھے حصے کا مسح کرتے ہیں، اپنے انگلیوں کا مسح کرتے ہیں، انگلیوں کو دھوتے ہیں۔ بڑی بڑی سائنسی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ وضو کے کتنے فوائد لکھے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پہ یہ نس ہوتی ہے تو اس کے یہ فائدے، یہاں پانی لگتا ہے تو یہ فائدے ہوتے ہیں، یہاں انسان کا ہاتھ جب مسح کرتا ہے تو گردن کے اوپر جب انسان مسح کرتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پھیرتا ہے تو برینڈ ہیمریج جیسی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہر عمل کے سائنس نے آج جب تحقیق کی تو اتنے بڑے بڑے فائدے لکھے۔ تو انسان تو سائنس جتنی بھی تحقیق کر لے، سائنس جتنی بھی تحقیق کر لے، اس کو آنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ہی ہے۔ وہ یہی آئے گا کہ اللہ کے نبی نے اس کو قبل 1400 1500 سال قبل ہی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے اس وجہ سے سنت ادا نہ کیجیے کہ سائنسی اس طور پہ کتنے فوائد ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمیں ہمیشہ اسی لیے سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی شروع کر دو۔ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اتباع شروع کر دی جائے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، یا آپ کی تجارت ہو، یا آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ہر فیلڈ کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر فیلڈ میں اللہ کے نبی کا طریقہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے علماء کرام سے پوچھئے، میں تجارت کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ ان کے سامنے رکھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی اس کو کس طرح کیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا ارشادات فرمائے۔ آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اسلام ہی کی بہت ساری چیزیں ہیں، اکثر چیزیں ہیں جو دوسرے مذاہب والوں نے لی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اس مذہب کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی مذہب دے کے بھیجا تھا، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہی مذاہب والوں نے اسلام کی بہت ساری چیزیں لی ہوئی ہیں اور اپنے اندر شامل کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا مذہب بھی اسلام ہے، سب سے حق اور سچ مذہب بھی اسلام ہے، اور اسلام کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی بھی اچھی بہترین طریقے سے گزرے گی، کل قیامت بھی اور کل آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی۔ آج ہم نے کافروں کو دیکھا کہ وہ ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کی جو بیسک چیزیں تھیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی، اور ہم نے ان کو چھوڑ دی۔ جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم پیچھے دوالی کی تنزلی کی طرف چلتے رہے، اور وہ ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا کے معاملے میں وہ ترقی کو بڑھ رہے ہیں۔ تو ہر سنت کو، آپ علیہ السلام کی ہر سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے دل میں میری محبت، میری چاہت اس کے اپنے بچے، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں ہر وقت اپنے نبی کو، اپنے نبی کا مقام، اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی قدر اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ رکھنی ہے۔ یہ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے،
کہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی نبی کی محبت ہمارے بچوں سے زیادہ ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے مال سے زیادہ ہو۔ جب اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کے اندر ہوگی، اپنے بچوں سے زیادہ ہوگی، مالوں سے زیادہ ہوگی، بینک بیلنس سے زیادہ ہوگی، اور گھریلو آسائش اور دنیاوی آسائش سے زیادہ ہوگی، تو جب انسان کی محبت اللہ کے نبی سے ان سب چیزوں سے زیادہ ہوگی، تو ان سب چیزوں میں انسان خیال رکھے گا کہ اللہ کے نبی اس چیز سے ناراض نہ ہو جائے، وہ پھر حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ وہ جب انسان کو دولت کی محبت اللہ کے نبی سے زیادہ ہو جائے گی، تو وہ حرام طریقے سے بھی کمانے کی کوشش کرے گا۔ اگر جب اللہ کے نبی کی محبت اس سے زیادہ اس اس دولت سے بڑھ جائے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کی ساری کمائی حلال کی ہو۔ اللہ کے نبی کی محبت اس میں بچوں سے زیادہ ہوگی، تو وہ کوشش کرے گا، کوشش میں لگا رہے گا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کا حکم دیا اسی طرح تربیت کرے گا۔ ورنہ اگر بچوں کی محبت اگر بڑھ جائے گی، تو بچے کی ہر ناجائز اور جائز خواہشات کو نہیں دیکھے گا، اور وہ ساری خواہشوں کو پورا کرے گا۔ یہی معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہے کہ جب انسان کی زندگی اپنی زندگی اللہ کے نبی سے زیادہ عزیز ہو جائے، تو ہر خواہش پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے اندر وہ خیال نہیں کرے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر اللہ کی نبی کی محبت، اللہ کے ارشاد کی محبت، اللہ کے نبی کی ارشادات آپ کے اوپر سامنے ہوں گے، تو وہ اپنی زندگی کو ان غلط راستوں پہ کبھی نہیں لے کے جائے گا جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ سنت رسول کے فوائد میں نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری زندگی کے ہر بات میں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر چیزوں کے فوائد سائنس کی تحقیق نے آج ہمیں بتاتی ہے، اور اس کے اوپر طرح کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ میرے پاس بھی ایک دو کتابیں ہیں، اگر چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ہو۔ اب جو میں ایک تھوڑا سا مختصر بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں 10 دن ہمارے رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں۔ 10 پھر 11واں روزہ ہم نے رکھا ہے۔ یہ دن بھی ہمارے ایک وقت گزر جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم عید کا چاند دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کا چاند دکھائے، صحت اور عافیت کے ساتھ دکھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو 10 دن گزر گئے ہیں، ہر بندہ ہر بندی اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے یہ 10 دن کس طریقے سے گزارے ہیں۔ میں نے جو ٹائم ٹیبل بنایا تھا، اس شیڈول کے اسکیجول اور شیڈول کے مطابق میں نے گزارے یا نہیں گزارے؟ کیا کیا کمی کوتاہی میں نے اس 10 دنوں میں کی ہے؟ کوشش کریں جو کمی کوتاہی ہے وہ اگلے 10 دنوں میں نہ ہو، اور جو عبادتیں ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے قبولیت کے لیے دعا بھی مانگیں، استقامت کی دعا بھی کریں، اور کوشش کریں کہ ان عبادتوں کے اندر ان 10 دنوں میں اور تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں دین کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہے، تو پچھلے 10 دن میں اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگے، اور کوشش ہو کہ اگلے جو 10 دن اب شروع ہو گئے ہیں وہ کمی کوتاہی ان 10 دنوں میں نہ ہو۔ اور جو عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہو گئی ہے ان کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اور ان عبادتوں میں اضافہ بھی کریں۔ اور اگر پچھلے 10 دنوں میں ہم نے رمضان میں اگر الحمدللہ ایک قرآن مجید مکمل کر لیا، تو ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں تھوڑا سا زیادہ پڑھیں۔ اگر ایک نہیں ہوا تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید مکمل کر لیں کسی طریقے سے، بس کسی طرح اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ پچھلے 10 دن جیسے گزر گئے، اگر کسی کی کمی کوتاہی ہے وہ کوشش کرے کہ ان 10 دنوں میں نہ ہو۔ اپنا محاسبہ ہر کوئی کرے، ہر کوئی اپنے 10 دن کو، پچھلے 10 دن کو سامنے رکھے، اور اس کے مطابق اپنے اگلے 10 دن کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا باعث بنا دے، اور ہم سب کے لیے، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، تمام لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک ہمیں جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقت نکال کر آتے ہیں، اس پہ خوب ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو سوال رکھ دیجئے، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا، کسی بھی حوالے سے ہو، پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ جی
چلے جی، میرا خیال ہے، اچھا ایک سوال، میں پوری کلاس نہیں سن سکی، نیٹ ورک پرابلم ہو رہی تھی۔ ہاں تو انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی، وہ رات تک آ جائے گی، تو اس میں سے آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو، جو اکیڈمی کا چینل ہے یوٹیوب پہ، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس نیت سے نہ سنیں، یہ آسان نہ رکھیں کہ ہمیں تو ریکارڈنگ مل جائے گی تو ہمیں کلاس میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، لائیو کا الگ ہی معاملہ ہوتا ہے، اور ریکارڈنگ کا الگ ہی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ جی، روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، بس تھوڑا سا اس طرح احتیاط کریں کہ وہ مسوڑے پہ اس طرح تیزی سے نہ کریں کہ وہ خون آ جائے۔ جب خون نکلے گا تو پھر اگر وہ حلق سے نیچے چلا جائے گا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر روزہ کو خطرہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ مسواک کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ کریں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی اہم میسج، یہ جتنے بھی میسج آج کے دیے وہ سارے اہم میسج تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس رمضان سے اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ میں نے ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، کم از کم ہر کام نہیں تو زندگی کے جو معمولات ہیں اس کو سنت کے مطابق کرنا، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ ہم اپنے رمضان سے یہ چیز سیکھ لیں۔ جی ہمیں، میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا، بھیج دوں گا، اکیڈمی کے نمبر پہ بھیج دوں گا، وہ آپ کو بھیج دیں گی، آپ کا جو بھی گروپ ہے وہاں پہ وہ بھیج دیا جائے گا، تو وہاں سے آپ مل جائے گی اس کو۔ اس کے اندر یہ ہے 200 سنتیں ہیں اس کے اندر، جس میں سائنسی فوائد کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ آج کی جدید کی سائنس کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے۔ میں آپ کو انشاءاللہ بھجوا دوں گا کلاس کے بعد۔ جی کوئی اور سوالات؟ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے سوالات ٹھیک مکمل ہو گئے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ہر وقت عبادتوں کے ساتھ گزرے، اور ہمارا ہر وقت گناہوں سے بچنے کے ساتھ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔